وسيداتنا فاطمة وسيداتنا زينب وسيدنا حسن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الداعی الی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ کی طرف بلانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا، تہجد کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنے کی عادت بنا لو، کیونکہ تم سے پہلے کی قوموں کے سوالے لوگوں کی یہی عادت تھی، اور تہجد کی نماز بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے اور اس کے گناہوں کا کفارہ بن کر انہیں مٹا دیتی ہے اور جسم سے بیماری کو دور کرتی ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج آپ ضرور رہیں گے، کیونکہ آج انشاءاللہ مل کر فارسی زبان کے انتہائی ممتاز شاعر جناب حضرت حافظ شمس الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ اچھا جی، ایک بات تو طے ہے ناظرین کہ عشق کے عجیب انداز ہیں، اس کے رنگ نرالے، مرکز ایک ہے اور دعویدار انگنت ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا اسیر ہوا وہی اصل میں فقیر ہوا ناظرین، اور جو اصل میں فقیر ہوا وہ دنیا و آخرت میں فلاح و کامرانی کی دولت سے امیر ہوا۔ عشق کے آسمان پہ ناظرین، شعراء کی کہکشاں میں جہاں عقیدتوں کے ہمیں بہت ہی زیادہ حسین خوبصورت سے رنگ نظر آتے ہیں، انہی رنگوں میں کہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہیں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، تو کہیں عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، تو کہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، اور کہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن جیسی بے شمار ہستیاں ناظرین اپنے حسین سے رنگ جماتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ مسلم شعراء کی ناظرین اسی کہکشاں میں 8ویں صدی ہجری کی ایسی ممتاز ہستی کا نام بھی شامل ہے جن کے کلام کی تاثیر اور جن کے کلام کو پڑھنے والوں اور جن کے چاہنے والوں کی کوئی سرحد نہیں ہے، جن کے کلام میں تصوف اور محبت الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ غالب نظر آتا ہے، جن کو دنیا انتہائی ادب کے ساتھ حضرت شمس الدین حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ شیراز کی سرزمین پہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے عالم اور فاضل پیدا ہوئے، لیکن ان میں حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ایک نمایاں مقام نظر آتا ہے۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں ناظرین مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت کے حسین سے موتی بھی ملتے ہیں، اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا درس عشق بھی نظر آتا ہے۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی کلام کی ناظرین آپ جانتے ہیں کہ یہ خوبی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام کے ذریعے روحانی اور اخلاقی قدروں کو باقاعدہ زندہ کیا، انسان کے باطن پر ایک گہرا اثر بھی ان کی کلام رکھتے ہیں اور گہرا کام بھی آپ نے کیا، اور ریاکاری، جھوٹ، انسانی رویوں میں دوہرا پن، نفرت اور بیزاری کی ممانعت کر کے معاشرے میں اسلامی افکار کے فروغ دینے پر آپ نے زور دیا۔ اور کمال یہ ناظرین کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام اس حد تک مقبول ہوا کہ آپ کے لکھے ہوئے کو نہ صرف شعراء آفاق مقبولیت ملی، بلکہ یورپ کے بڑے بڑے شعراء ادبا آپ کے کام کے آگے، جو کہ تعصب کی عینک لگا کر آپ کو نہیں دیکھتے، کیونکہ یورپ میں ناظرین ایک طبقہ وہ ہے جن کو حافظ شیرازی سمجھ ہی نہیں آئے۔ اب جب سمجھ ہی نہیں آئے ناظرین، کوئی شخصیت سمجھ ہی نہیں آ رہی تو اس پہ کلام کیسے کریں گے؟ تو یورپ نے جس نے سمجھا وہ ایسا سمجھا کہ آپ کے کلام کے آگے سر جھکائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دنیا کی تقریباً ناظرین تمام زبانوں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل نشین شاعری کے تراجم ہوئے اور آپ کے افکار کی تفہیم و ترویج ہوئی، یعنی اتنا زبردست کام ہوا کہ باقاعدہ آپ کے کلام کی شرح کی گئی۔ عالم یہ ناظرین کہ یہ علم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ میں کچھ باتیں آپ کو ذرا سمجھانا چاہتا ہوں، ایسے ہی حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نہیں بن جایا کرتے۔ بات یہ ہے کہ یہ علم حاصل کرنے کا شوق تھا، اس کی طلب تھی کہ بچپن انتہائی کٹھن حالات میں اس طرح سے آپ نے گزارا کہ رات بھر خمیر گوندھ کر گزارا کرتے تھے۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا خمیر شوق طلب علم کے خمیر سے کیا ہی گندا ناظرین کہ آپ نے انتھک بینت، مستقل مزاجی اور دلچسپی کے ساتھ مروجہ دینی علوم یعنی تفسیر، حدیث،
حدیث، فقہ، علم کلام، منطق، حکمت، تاریخ، عربی گرامر، ادب، فارسی شاعری اور ادب، اس پر مکمل طور پہ آپ نے عبور حاصل کر لیا۔ یہ وجہ ناظرین کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر اور ہم درس لوگوں نے آپ کو مولانا الاعظم، استاذ الادباء اور فخر العلماء جیسے القابات سے نوازا ہے۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کو ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا قوی حافظہ عطا فرمایا تھا۔ آپ بہت خوش الحان قاری تھے، یعنی جس وقت قرآن کی تلاوت کرتے تھے، آج آپ دیکھ لیجئے ایران کے اندر اور فارس کے اندر، فارس ظاہر پرانا نام، ایران میں آج ناظرین قرات کے حوالے سے جو بنیادی طور پر آپ ہی نے ڈالی تھی، یعنی اتنی حسین لہن میں آپ قرات کیا کرتے تھے۔ عمر بھر اپنے حفظ کرنے پر اور قاری ہونے پر آپ کو بے انتہا فخر تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ صادق شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ناظرین مکمل طور پہ ازبر تھے۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ناظرین اگر مطالعہ کیا جائے تو آپ ایک درویشانہ اور عالمانہ زندگی گزارتے تھے۔ مقبولیت میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ بزم صوفیہ میں زاہد و عابد اور مجلس علماء میں معرف شناس سمجھے جاتے تھے۔ کلام کی مقبولیت کا ناظرین عالم یہ ہے کہ آج تک لوگ اس سے فال نکال کر کام لیتے ہیں۔ ان کے کلام کی تاثیر، اعجاز اور فنی مقام پر مستقل مقالات اور کتب لکھی گئی ہیں۔ عالم یہ ہے کہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ناظرین ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو مروجہ صوفی ازم ہے نا، اس سے بڑے بیزار تھے۔ یعنی آپ یہ فرماتے تھے کہ جبہ و دستار پہنا ہوا آدمی جو ہے اس کا اگر من گدلا ہو تو وہ صوفی نہیں ہے۔ یعنی وائس کے لیے ضروری ہے کہ وہ با عمل ہونا چاہیے، عمل سے بیزار نہیں ہونا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق آپ کے سینے کے اندر موجزن تھا، جس کا اظہار آپ اپنے کلام میں کیا کرتے تھے۔ یہ آغاز کرتے ہیں ناظرین، 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یقیناً کسی بھی تعارف محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد شاہد مدنی صاحب تشریف فرما ہیں۔ دوسری شخصیت اسسٹنٹ پروفیسر جامعہ کراچی ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب تشریف فرما ہیں۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد مدنی رضا صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں اب آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اچھا جی، اب ظاہر ایک ایسی زبردست شخصیت ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تھوڑا سا ہمارے ہاں نوجوانوں کو بھی یہ کلیئرٹی، خاص طور پہ طلباء کو یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں میں نے دیکھا ہے کہ اب پڑھنے کی ریت بہت کم ہوتی جا رہی ہے مفتی صاحب، اور چونکہ سورسز ہمارے یہاں نیٹ کی ہیں تو جب آپ حافظ شیرازی کے بارے میں گوگل کرتے ہیں تو آپ کو مختلف آراء نظر آتی ہیں۔ یعنی اگر آپ ان سورسز پہ ریلائی کرنے لگیں تو آپ کے سامنے ایک پرسیپشن حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ڈیفرنٹ آتا ہے، مطلب وہ رومانٹسزم کے حوالے سے، دیگر حوالوں سے، ظاہر پھر وہ ادب کی جو آپ لائن ہے اس کو کراس کر لیتے ہیں، لیکن حافظ شیرازی علیہ رحمہ جو ہیں وہ تو شخصیت ہی کچھ اور ہے۔ تو سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں آپ کے بنیادی تعارف سے، اور ظاہر ہے جس صدی میں، جس خطے میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، آپ کی پیدائش ہوئی، وہاں حالات کیا تھے، ذرا ابتدائی طور پہ یہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ حافظ شمس الدین شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان شخصیات میں سے ہیں کہ جنہیں اللہ نے ایک جمال کی کیفیت عطا فرمائی، اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جب ہم مولانا جامی کا ذکر کرتے ہیں، شیخ سعدی کا ذکر کرتے ہیں، حافظ شیرازی کا ذکر کرتے ہیں اور مولانا روم کا ذکر کرتے ہیں، تو آج کے ہمارے زمانے کے جو علماء کرام ہیں، معزز علماء کرام ہیں، میں انہیں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ ان 4 ہستیوں کو لازم پڑھیں۔ واہ! اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 4 ہستیوں میں جو اللہ نے سدا بہار کیفیت رکھی ہے، واہ! جو کیفیت روحانی و باطنی رکھی ہے، جب آپ ان کو پڑھتے ہیں تو ان کی ذات میں یہ اثر ہے کہ یہ خود ہی آپ کو اپنے رنگ میں رنگ دیتے ہیں۔ واہ واہ واہ! اور جب آپ ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں تو آپ سدا بہار ہو جاتے ہیں۔ واہ! حافظ شیرازی کے حوالے سے پہلی جو بنیادی بات ہے وہ میں ذکر کروں کہ جس طرح ہمارے دیار میں دیوان غالب ہے تو اسی طرح فارس میں دیوان حافظ ہے، ٹھیک ہے، اور جو اہمیت ہمارے یہاں دیوان غالب کو حاصل ہے اسی طرح فارسیوں کے یہاں دیوان حافظ کو حاصل ہے۔ مطلب یہاں تک کہ قرآن کے ساتھ جو ہے دیوان شیراز جو ان کے پاس ہوتا ہی، اور شیراز میں بڑے بڑے ادیبہ گزرے، لیکن بلبل شیراز کا لقب اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ واہ واہ واہ! اور اسی طرح آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو اخلاق تھے، عادات تھے، اس میں ایک اثر انگیزی نظر آتی ہے۔ ٹھیک، آپ کا اسم گرامی محمد ہے، ٹھیک، اور اس زمانے میں یہ ایک بڑی اچھی عادت تھی کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا اس کا نام محمد رکھا جاتا تھا، تواتر سے یہ چلا آ رہا تھا۔ اسی بنا پر ایک روایت یہ ہے کہ آپ کے والد محترم کا نام بھی محمد ہے۔ ٹھیک،
جو شیراز کی آپ نے بات کی، فارس جو ایران کا موجودہ ایران کا علاقہ ہے، اگر اس کی تاریخ پر غور کیا جائے تو بڑا قدیمی شہر ہے، یعنی اس کی تاریخ ہمیں 2000 سال قبل از مسیح ملتی ہے، ٹھیک، اور اس کا جو اصل نام تھا وہ سیراجس تھا، جس سے شیراز ہوا اور پھر اسی نسبت سے شیرازی ہو گیا۔ تو تاریخ کے اعتبار سے یہ بڑا قدیم شہر ہے اور ادباء شعراء کے اعتبار سے یہ شہر چلا آ رہا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ اس کی دوسری بات، تاریخ کے اعتبار سے تو بالکل قدیم شہر ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ باقاعدہ شیراز کی بنیاد جو ہے وہ محمد بن قاسم علیہ رحمہ، یعنی سندھ فتح کرنے کے لیے جب نکلے تو اس سے پہلے شیراز کی بنیاد آپ نے رکھی۔ جی ہاں، دوسری بات یہاں پر جو بہت اہم ہے ہمارے ناظرین کے سمجھنے کے لیے کہ آپ محض شاعر نہیں ہیں، ہمارے اکابرین نے آپ کا جو ذکر فرمایا ہے وہ طبقہ صوفیہ میں فرمایا ہے، ماشاءاللہ، اور اس پر چند دلائل ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے، مولانا جامی کی بڑی مشہور کتاب ہے، آپ نے ذکر بھی کیا ہوگا، نفحات الانس۔ اب نفحات الانس میں جہاں پر آپ احوال صوفیہ لکھتے ہیں وہاں پر حافظ شیرازی کو لے کر آتے ہیں، اور وہ کتاب جو ہے وہ طبقہ صوفیہ کے حوالے سے ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نفحات الانس میں ذکر حافظ شیرازی لے کر آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا جامی آپ کو بہت بڑا صوفی بزرگ مانتے ہیں، اور مولانا جامی رحمہ اللہ نے جو آپ کو لقب دیا ہے وہ ہے لسان الغیب۔ مولانا جامی جن کے لیے لسان الغیب سے کے لقب سے ملقب کر رہے ہیں، تو آپ سوچئے کہ ان کا مقام اور ان کی شان کیا ہوگی۔ بلکہ وہ یہ فرماتے ہیں کوئی دیوان شیرازی سے بہتر ہے ہی نہیں۔ اس کی وجہ ہے نا کہ آپ نے غزل پر کام کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ غزل جو ہے وہ آبروئے شعر ہے، یعنی تمام اشعار میں جو سب سے اعلیٰ صنف شمار ہوتی ہے وہ غزل ہوتی ہے، اور آپ کا جو دیوان ہے وہ غزلیات پر مشتمل ہے۔ لسان الغیب بھی لکھا اور ترجمان الاسرار بھی لکھا، اسرار بھی لکھا، اور کئی ایسے آپ کے کلام تھے جو نہیں بھی لکھے گئے، جو آپ کو جو پذیرائی ملی سب سے زیادہ وہ دیوان حافظ سے حاصل ہوئی۔ پھر اسی طرح دوسری دلیل اس پر جنید بھائی جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ سلسلہ اشرفیہ کے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، حضرت اشرف سمنان جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ دیکھیے کہ اتنی بڑی شخصیت ہیں اور لطائف اشرفیہ کے اندر وہ حافظ شیرازی کا ذکر کر رہے ہیں، اور کئی ملاقاتیں آپ کی رہی۔ جی ہاں، تو یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ آپ کا جو شمار ہے وہ طبقہ صوفیہ میں ہوتا ہے، آپ محض ایک شاعر نہیں، ایک صوفی بزرگ ہیں جنہوں نے اپنے کلام کے ذریعے لوگوں کے قلوب کو بدل دیا۔ بلکہ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو آپ کو مجذوب سالک لکھا ہے، سالک لکھا ہے، مجذوب سالک لکھا ہے آپ کو۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ابتدائی زمانہ ہے، اس زمانے میں جو حالات تھے اگر ہم غور کریں تو ہلاکو خان اور چنگیز خان کے 1 صدی کے بعد آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور جو تاتاری بادشاہ ہیں ان تاتاری بادشاہوں میں جو آخری بادشاہ ہے ابو سعید خان، جو کہ اپنے زمانے کے اندر عادل بادشاہ سمجھا جاتا تھا، اس کے زمانے میں آپ آئے اور وہ بڑی قدر کیا کرتا تھا ادباء کی اور عرفاء کی۔ 726 ہجری کے اندر آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور ایک مختصر سی تقریباً 78 سال کے اراؤنڈ آپ زندگی پاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہ شان عطا فرماتا ہے، اور یہ شان ہوتی ہی وہ ہے جو صرف بفضل اللہ گویا کہ آپ کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ اس طرح آ کے فٹ ہوتا ہے کہ گویا کہ اس لفظ کو اسی جملے کے لیے بنایا گیا، جس کی بنا پر بڑے بڑے ادباء جو ہے وہ آپ کے کلام کو سن کر انگشت بدندہ ہو جائے۔ بالکل ٹھیک، یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا تو انسٹنٹلی چھوٹا ہو بڑا ہو کم علم ہو زیادہ علم رکھنے والا فوراً ذہن میں آتا ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب نے یہ فرمایا تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ حافظ شیرازی علیہ رحمہ کی بات ہو رہی ہے، یہ یعنی اتنا مقبول عام آپ کا نام بھی ہو گیا اور آپ کا کلام بھی ہو گیا۔ اب یہ بتائیے ذرا خاص طور پہ یہاں پہ دیکھیں، میں یہ بات خاص طور پہ ناظرین آپ نے توجہ سے سننی ہے، ماں کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے صاحب، اور یہ دیکھیں آپ کے حافظ شیرازی علیہ رحمہ کی تربیت میں آپ کی والدہ کا ایک بڑا کردار نظر آتا ہے، کہ وزارت والد گرامی جو ہے پردہ فرما چکے ہیں۔ پھر وہی بات ہے کہ ذرا یہ بھی ساتھ ساتھ بتائیے کہ والد گرامی جب اصفہان سے آئیں تو تجارت کی غرض سے پیسہ بھی بہت تھا، لیکن کیا ہوا یکا پیسہ بھی ختم ہو گیا، اور پھر بچپن میں جو تکالیف آپ نے برداشت کی ہیں اور خاص طور پہ علم کی تحصیل کے لیے جو آپ نے صحبتیں برداشت کی ہیں، پھر آپ کے بیت کے معاملات بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقینی طور پر ایک بڑی شخصیت پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور آپ کا زمانہ 14ویں صدی عیسوی یعنی 1325 میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے، اور آپ کا وصال 1390 عیسوی میں ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آپ کو آپ کی میراث جو علمی میراث ملتی ہے وہ امام غزالی، حضرت عطار، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی جیسے
یعنی بہت ہی بڑی بڑی شخصیات آپ کے مولانا سعدی کو آپ آئیڈیلائز کرتے تھے. اب آپ غور کیجئے کہ جو ابتدائی زمانہ ہے کہ والد گرامی تجارت کی غرض سے آپ شیراز میں سیٹل ہوتے ہیں اور پھر آپ کی یعنی جو ہے بہت جلدی انتقال فرما جاتے ہیں، تو پورا جو فیملی کا سٹرکچر ہے وہ ایک لحاظ سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ڈسٹارٹ ہو جاتا ہے، اور پھر جیسے ہی بڑے بھائیوں پر ذمہ داری آتی ہے کہ کفالت کریں گے بہت ہی ینگ حافظ شیرازی کی، تو انہوں نے اس سے ہاتھ ہٹا لیتے ہیں اور بوجو وہ ہٹا لیتے ہیں، اور پھر ایک دم سے یہ ذمہ داری آپ کی والدہ اور خود حافظ شیرازی پر پڑ جاتی ہے. اب یہ جو عالم ہے کہ ایک طرف تجارت اور ایک طرف گھر کے اندر خوشحالی، اور ایک دم حالات جب فیملی کے تبدیل ہوتے ہیں، اس کا سٹرکچر تبدیل ہوتا ہے، تو زمانے کو اس کی حقیقت کے اندر پرکھنا، دیکھنا، یہ مشاہدہ اور تجربہ بھی انسان کی زندگی میں ہمیشہ کچھ گہرے اثرات چھوڑ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہی بات ہم اور مورخین اور تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ اس میں جو آپ نے تجربہ حاصل کیا وہ شاعری کے اندر اس کا اظہار بھی ہوا، اور زندگی کے تلخ تجربات سے آپ نے سیکھنے کا آپ کو موقع بھی ملا. اچھا، اس میں دو طبقے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، قطع کلام کی معذرت، یہ جن حالات کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں دو طبقے. ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو ان حالات کے آگے سرنڈر کرتا ہے اور بیک کر چلا جاتا ہے. ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو ریٹیلیٹ کرتا ہے، سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو منواتا ہے. حافظ شیرازی اس طبقے میں سے. جی بالکل، یہ بہت آپ نے اچھا ذکر کیا کہ بعض لوگ تو شکوہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. حافظ شیرازی کا تعلق اس طبقے سے نہیں تھا. آپ نے زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان تک حقیقتوں سے باہر نکلے، ان پیچیدہ حالات سے باہر نکلے، اور اپنے شوق یعنی اچھے شوق یعنی علم کو حاصل کرنا، پھر آپ نے قرآن کریم کو مکمل حفظ کیا. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نے کوئی کام نہیں مل رہا تھا، یعنی ابتدائی طور پر تو ہم سب جانتے ہیں کہ والدہ نے ایک ایسے شخص کے حوالے آپ کو کر دیا جو کھانے کے بدلے پورا دن کام بھی لیتا تھا، بد اخلاقی بھی کرتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ظلم و ستم بھی کرتا تھا. تو جب حافظ شیرازی کو ایک موقع ملا اور آپ کو یہ محسوس ہوا کہ یہ معاملات کوئی درست نہیں ہیں، تو اس کے بعد آپ کہاں پر تشریف لے آئے؟ آپ نے نان بائی کا کام کی دکان پر تشریف لے آئے. وہاں پر آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ آٹا گوندتے تھے، اور اس کے اندر علم کا شوق. تو اب آپ دیکھیے کہ دن بھر جو کام کرنا ہوتا تھا وہ آپ رات میں کر لیتے، اور دن میں جو موقع ملتا اس میں آپ علم دین حاصل کرتے. یعنی رات بھر آپ خمیر گوندا کرتے تھے، اپنا کام پورا کرتے، بالکل مزدوری کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ والدہ کی تربیت کیا تھی؟ تہجد گزاری. والدہ کی تربیت کیا تھی؟ شب بیداری. والدہ کی تربیت کیا تھی؟ یعنی 100 صلات کی پابندی. ان تمام مراحل سے گزرتے ہوئے آپ نے، جیسے کہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا کہ آپ نے علم دین، تفسیر، حدیث، فقہ، اس کے ساتھ ساتھ منطق، حکمت، یہ تمام علوم اور بالخصوص شاعری میں کمال پیدا کرتے ہیں. اس میں ایک بات ڈاکٹر صاحب خاص طور پہ وہ ذرا سا میں ریکال کرانا چاہ رہا تھا معذرت کے ساتھ، کہ وہ مجھے بتائیے کہ جب آپ یہ آٹا گوند لیتے تھے تو اس کی جو اجرت آپ کو ملتی تھی وہ جی بالکل، وہ بتائیے نا ذرا، وہ کتنی کمال اور یعنی کہ جو اجرت آپ کو ملتی تھی اس کام سے، اس کو آپ 3 حصوں میں بانٹتے تھے. ایک حصہ آپ رکھتے تھے اپنے لیے اور اپنی والدہ کے لیے، ایک حصہ آپ رکھتے تھے علم دین یعنی مدارس میں وقف کر دیتے تھے اساتذہ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا حصہ رکھتے تھے لوگوں کے لیے صدقات اور خیرات کی مد میں. کیا بات، یعنی ہاں بالکل. اور میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ دیکھیے کہ مختصر سی آپ کو جو اجرت ملتی تھی اس کو 3 حصوں میں بانٹنا، اور ہمیشہ علم دین کی ترویج کے لیے پیسے کو خرچ کرنا کہ اپنے اساتذہ کی خدمت کرنا، ساتھ ساتھ یعنی کہ جو غریب اور مستحقین ہیں ان کی خدمت کے لیے کرنا، یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے. اور جو بیعت کی بات آپ نے کی، مختلف تذکرہ نگاروں نے تو خیر اس بات کا اظہار نہیں کیا، یا یعنی ان کا یہ خیال ہے کہ آپ کسی بھی حلقہ ارادت میں نہیں تھے، لیکن صاحب منتخب التواریخ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ آپ کی ملاقات جب سفر پر جا رہے تھے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند، تو اس سفر کے دوران آپ کی ملاقات ہوتی ہے حافظ شیرازی سے. آپ نے وہ صحبت اختیار کی، وقت ان کے ساتھ گزارا، اور شرح صدر حاصل کیا، اور آپ کی مدحت میں آپ نے اشعار بھی لکھے، جس سے جو صاحب کتاب ہیں انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ آپ ان کی حلقہ ارادت میں شامل. اچھا، یہ اس میں جو آپ فرما رہے ہیں یہ قیاس اس طرح سے بھی کیا جاتا ہے کہ حافظ شیرازی علیہ الرحمہ نے اپنا شیراز جو ہے وہ چھوڑا ہی نہیں، اور وہ آگے جا کے ہم بات کرتے ہیں بادشاہوں کے حوالے سے بھی.
تو لیکن ایک مرتبہ جو چھوڑا قیاس یہ کیا جاتا ہے کہ حجی کا موقع تھا یہ، اور یہ جب گئے تو حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی ملاقات ہوئی، ان کی نظروں کے اسیر ہوا اور ان سے آپ نے بیعت کی ہے۔ اچھا اس سلسلے کو مفتی صاحب ذرا سا اور یوں آگے بڑھاتے ہیں۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو اپنے کاموں کے لیے منتخب کرتا ہے تو ظاہر ہے پھر اس کے اسباب بنتے ہیں، اس کو ایک انرجی بھی دیتا ہے، اس کے اندر جو ہے اپنا ایک طاقت بھی، ایک انفورسین قسم کی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے زمانے کے سامنے، حالات کے سامنے۔ پھر استاد بھی ایسے دے دیتا ہے، تو اساتذہ کا تذکرہ ضرور ہونا چاہیے کہ اساتذہ، پھر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کا علمی مقام اور مرتبہ بلند کیا، آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت کے بادشاہوں کی یہ خواہش ہوتی تھی، 4 بادشاہ کے ادوار آپ نے دیکھے، بادشاہوں کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارے دربار کا ہمارا تعلق قائم ہو، اور وہ جو حالات تھے وہ کس طرح کے پیدا ہوئے، ذرا بتائیے اس بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم اس دور کے حالات کو دیکھیں نا، پہلے تو اس اعتبار سے کہ اس دور میں حالات کیا تھے، تو وہاں پر ایران کے اندر بہت جنگ و جدل کا ماحول تھا، اور بہت ایسا ماحول تھا کہ جس میں آپس میں لوگ جنگ کے اندر مصروف تھے، اور نارامی کا دور تھا، تاتاریوں کا فتنہ تھا، اور اس کے علاوہ دیگر جو ہے وہ فتنے وہاں پر تھے۔ پھر اگر ہم اس دور کے بادشاہوں کو دیکھیں تو پہلے جو تھے شیخ جمال الدین ابو اسحاق، یہ شیراز پر حاکم مقرر ہوئے، پھر اس کے بعد پے در پہ دیگر 3 حاکم جو ہے وہ انہی کے رشتہ داروں میں سے آئے، اور ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ حافظ شیراز جو ہے وہ ہمارے دربار سے تعلق رکھیں۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ کسی کا اپنے طور پر جانا اور بادشاہوں کو یہ کہنا کہ اپنے دربار سے تعلق قائم کر لیں، اور ایک ہے کہ بادشاہ کا چل کر آنا کہ آپ ہمارے دربار سے تعلق قائم کر لیں۔ ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ اچھا، پھر یہ صرف اس علاقے کے، شیراز کے علاقے کے حکام کا ماحول نہیں تھا، بلکہ آپ کی شہرت جو ہے وہ باہر بھی جا چکی تھی، سرحدوں کو عبور کر کے باہر جا چکی تھی، اور جو باہر کے بادشاہ تھے ان کی بھی یہ تمنا ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے حافظ شیراز جو ہے وہ ہمارے یہاں پر آئیں، اور وہ دعوتیں دیتے تھے۔ جیسے احمد بن شیخ، یہ بھی ایک بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے بغداد میں آنے کی دعوت دی، لیکن حافظ شیراز جو ہے وہ وہاں پر نہیں گئے کیونکہ وہ شیراز سے بڑی محبت تھی۔ اسی طریقے سے غیاث الدین نے بنگال آنے کی دعوت دی، انہوں نے اس کا بھی رد کیا۔ پھر اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر جو ہمارے بر صغیر ہیں، وہاں پہ شاہ محمود شاہ رکنی، یہ بھی ایک بادشاہ گزرے تھے، انہوں نے باقاعدہ اتنا اہتمام کیا کہ سواری بھی بھیجی، جتنا زیادہ سفر تھا وہ بھی بھیج دیا کہ آپ کسی طریقے سے جو ہے وہ ان کے دربار میں چلے جائیں، لیکن حافظ شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو رد کیا، اس دعوت کو، اور صرف ایک قصیدہ لکھ کر بھیج دیا، اور معذرت گویا کہ اس کے اندر پیش کر دی کہ میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آپ کا بادشاہوں کے ساتھ ایک تھوڑا تعلق تھا، اور پھر یہ جو تعلق تھا اس کے پیچھے تھا آپ کا علمی مقام۔ اگر ہم آپ کے علمی مقام کو دیکھیں نا تو آپ کا علمی مقام بڑا بلند ہے۔ اس میں خاص طور پر اس بات کا ذکر کروں گا کہ تفسیر کشاف، یہ ایک عربی ادب کے اوپر بہترین تفسیر ہے، گو کہ اب اس کے مصنف سے کچھ تحفظات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ عربی ادب کے اندر جو ہے بہت زیادہ سند کی حیثیت رکھتی ہے۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے اوپر بھی کلام کیا، اور اس کے اوپر حاشیہ باقاعدہ تحریر کیا۔ اسی طریقے سے آپ کے کلام کا ذکر کیا گیا کہ دیوان حافظ جو ہے وہ بہترین ایک دیوان تھا جو حافظ شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب ہے۔ اس کا اگر ہم تمام چیزوں کو دیکھیں تو وہ بنیادی طور پر تصوف پر مبنی ہے، اور اس میں آپ نے تصوف کی ترغیب دی ہے۔ اس کے اگر ہم پہلے شعر کو دیکھیں نا، الا یا ایھا الساقی ادرک سو وناولھا، اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ عشق آسان نمودن اول ولی افتاد مشکل ہا۔ تو اس پہ یہ ذکر کرتے ہیں، یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اے ساقی، یعنی جو شراب محبت پینا چاہتا ہے، یہاں پہ وہ والی شراب مراد نہیں ہے جس کو مغرب نے مراد لیا، بلکہ یہ شراب محبت ہے۔ اور یہ اچھا مغرب اسی لیے کنفیوز ہے، اس لفظ شراب سے کنفیوز ہے، اس کو سمجھ نہیں آیا کہ حافظ شیرازی کیا معلوم ہی نہیں ہے۔ یہ تو جو میں کی بات ہو رہی ہے وہ عارفانہ میں کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں پہ انہوں نے پیغام یہ دیا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ جب راہ عشق پر چلو گے تو شروع میں بڑا آسان لگتا ہے، لیکن آگے پھر اس کی بڑی مشکلات آتی ہیں۔ تو یہاں پہ انہوں نے تصوف کے بارے میں بھی ذکر کر دیا، اور یہ جو ان کا علمی مقام ہے، یہ جو ان کا لیول ہے، یہ ان کے اساتذہ کی وجہ سے۔ 2 مصرے عرض کر دیتا ہوں میں کہ دل سرا پردائے محبت اوست دیدائے آئینہ دار طلعت اوست، فرماتے ہیں کہ میرا دل اس کی محبت کا خیمہ ہے، اور آنکھ اس کے چہرے کی آئینہ دار، یعنی اس کو دیکھنے والی ہے۔ یہ ہے معرفت آپ کی بنیادی طور پر۔ یہ اس کو چونکہ مغرب کو یہ ساری معرفت کی باتیں سمجھ میں نہیں، تو وہ اس کو عشق حقیقی کی بجائے اس کے مجازی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اچھا، آپ کے اساتذہ میں شیخ مجد الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شامل تھے، اسی طریقے سے شیخ بہاؤالدین اور شیخ شمس الدین عبداللہ شیرازی،
یہ بڑی عقیدت رکھتے تھے اور حافظ صاحب سے بہت زیادہ محبت کا اظہار کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنی اولاد سے زیادہ ترجیح دیتے تھے، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ حافظ صاحب کے جو حافظہ تھا اس سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ اسی طریقے سے آپ کے اساتذہ میں شیخ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آتے ہیں۔ اچھا، یہ شیخ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی کوئی عام شخصیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی کئی کتب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں علماء وہ پڑھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر شرح السراجیہ ہے، یہ وراثت کے مسائل پر مشتمل ہے، اس پر انہوں نے سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کلام کیا۔ المطول یہ علم بلاغت کی ایک کتاب ہے جو امام تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی، اس کا حاشیہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا۔ اور اسی طریقے سے ایک کتاب ہے التعریفات، یہ تعریفات وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر فقہ، عقائد، منطق، فلسفہ، ان تمام کی اصطلاحات کی تعریفات ذکر کی گئی ہیں، ان کی وضاحت ذکر کی گئی۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ایک اور عقیدے کی کتاب ہے شرح المواقف، یہ بھی سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریر فرمائی۔ جب آپ کے اساتذہ ایسے ہوں گے تو یقیناً پھر آپ کا علمی مقام ہمیں نظر آئے گا کہ پھر وہ شاعر بھی ایسا زبردست ہوگا، پھر وہ فقہ کے اندر بھی ماہر ہوگا، پھر وہ علم کلام میں بھی ماہر ہوگا، اور وہ پھر علم بلاغت میں بھی ماہر ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، کیا خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے حضرت حافظ شیرازی علیہ رحمہ کے حوالے سے، اور یہ میں نے وہی عرض کیا نا کہ جو ہمارے یہاں آج طبقہ ظاہر ہے کتب بینی نہیں کرتا، کتابیں نہیں کھولتا، پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے یہاں کمپیریٹیو اسٹڈی نہیں ہے، ہم ڈگنگ نہیں کرتے چیزوں کی، ہم سمجھتے نہیں، ہم اس کی گہرائی تک نہیں جاتے، اس کی گہرائی کو نہیں سمجھتے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چونکہ ہمارا سارا انحصار جو ہے بس یہ اپنا موبائل فونز پہ اور گوگل پہ ہوتا ہے، تو ہمارے سامنے صحیح انفارمیشن پہنچتی نہیں۔ حافظ شیرازی علیہ رحمہ کیا شخصیت ہے، آج تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے، جو مغرب جو بلا وجہ کنفیوز ہے، اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور لوٹ کے آپ کو بتائیں گے کہ دیوان حافظ کا کمال کیا ہے۔ صاحب درود پاک۔ اللهم صل على سيدنا آله وصحبه وبارك وسلم۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت شمس الدین حافظ شیرازی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت ہم پیش کر رہے ہیں، اور فارسی زبان کے انتہائی ممتاز ترین شاعر کہ جن کا لکھا ہوا کلام صدیوں پر محیط ہوگی اور صدیوں پر محیط رہے گا۔ ناظرین کرام، اور کیا کمال بات ہے کہ مولانا روم علیہ رحمہ سے آپ کی بڑی عقیدت، حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ سے آپ کی بڑی عقیدت، اور شاعری کے جو مضامین آپ نے چنے ناظرین، اس میں تصوف پہ خاص طور پہ آپ نے کلام فرمایا، عشق الہی پہ آپ نے بات کی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بات کی، اور انسان کے جو اندر ایک انسان ہوتا ہے ناظرین، ایکچولی اس ظاہر کو باطن کے آئینے میں دکھایا کہ انسان کی حقیقت اصل میں کیا ہے۔ مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے کہ وہ فرماتے ہیں نا کہ در پردہ 100 گناہ سے بہتر ہے میں کشی، حافظ شیراز فرماتے ہیں، جس کا منظوم ترجمہ ہے کہ در پردہ 100 گناہ سے بہتر ہے میں کشی، بیکار ایسا زہد ہے جو محض ہو ریا، پوشیدہ حاسدوں سے تو رہ، کیونکہ اہل خیر کرتے ہیں کام جس میں خدا کی ہو بس رضا، حافظ ہمیشہ وصل نہیں ہے نصیب میں، ہوتے ہیں لطف شاہ سے کم بہراور گدا۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ حضرت حافظ شیرازی علیہ رحمہ کی انسپریشن کی جو مین سورسز ہیں، میں وہ 3 شخصیات نظر آتی ہیں، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، عطار رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ کی جو شاعری کے مضامین ہیں اس پہ بھی ذرا سے گفتگو کریں، اور ساتھ ساتھ جو آپ کی شاعری کے پیغامات ہیں بڑے تواتر کے ساتھ آپ نے جو عشق الہی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صوفی ازم پہ بات کی، صوفیہ پہ بات کی، تزکیہ نفس پہ بات کی۔ جی یہاں پہ 2 چیزیں ہیں جنید بھائی، پہلی چیز یہ ہے کہ آپ شاعری کی طرف آئے کیسے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی شاعری کن موضوعات پر مشتمل ہے۔ پہلی چیز کے حوالے سے مختلف روایات ہیں، جن میں سے ایک روایت یہ ہے کہ جس خطے میں آپ نے ولادت پائی وہ خطہ ہی خطہ شعراء تھا، اور ہر جاہل، عالم، مزدور، امیر، غریب سب شاعر ہوا کرتے تھے۔ تو اب اس معاشرے کے اندر جب آپ بھی شاعروں کے ساتھ جا کے بیٹھنا شروع کر دیں تو بعض اوقات رات کو بیٹھے بیٹھے آورد ہو رہی ہوتی ہے، اگر تو ٹوٹی پھوٹی ہو۔ تو یعنی پیمانہ جو ہے وہ یہ تھا وہاں پر، کسی کو سمجھ ایک روایت یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس زمانے میں ایک بزاز تھا جو شاعری کیا کرتا تھا، اور اس کی مجلس کے اندر بڑے بڑے لوگ آ کے ان کی شاعری سنا کرتے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور آپ اس مجلس کا حصہ ہوا کرتے تھے، تو وہاں سے آپ کو طلب پیدا ہوئی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے منتخب فرمایا تھا، اور آپ کے قلب پر وہ القاء ہونا تھا جو کسی اور کے قلب پر نہ ہوا، اور آپ سے امت کو نفع ملنا تھا، وہ آپ کی زبان پر جاری ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ کی شاعری کے حوالے سے 3 شخصیات کا آپ نے ذکر کیا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔
ان سے آپ بہت زیادہ متاثر بالکل تھے، حتیٰ کہ آپ کی جو دیوان حافظ ہے اس میں 20 سے زائد غزلیات اسی بحر میں آپ نے لکھی ہیں جس بحر میں شیخ سعدی نے لکھا تھا، تو وہ چیز آپ میں نظر سبحان آتی ہے۔ اللہ، سبحان۔ دوسرا یہ بہت اہم ہے ہماری نیو جنریشن کے لیے کہ جی ہم حافظ شیرازی کو کیوں پڑھیں، حافظ شیرازی نے ایسا کیا لکھا، اور حافظ شیرازی نے ایسے کس موضوع کا انتخاب کیا کہ جو ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ٹھیک، دو موضوعات۔ پہلا موضوع آپ کی جو شاعری کا ہے وہ ہے نصائح، یعنی نصیحتیں فرمانا، ٹھیک ہے، اور دوسرا موضوع ہے اخلاقیات۔ واہ، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں موضوعات بڑے مشکل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دونوں کی ضرورت بہت باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرنے بیٹھے تو بیٹا بھاگ جاتا ہے، اس کو کھیل کے کام پہ لگائیں تو وہ لگا رہتا ہے۔ اب آپ نے ان دو مشکل موضوعات کا انتخاب کیا کہ لوگوں کو نصائح فرمانے ہیں، نصیحتیں کرنی ہیں، اور ان کے اخلاق کو بدلنا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے اندر آپ نے اپنے اس فن کو شامل فرمایا جو گاڈ گفٹڈ تھا، واہ، تو اسے آپ نے اس انداز میں ڈالا کہ کئی ایسے شعراء بہت بڑے بڑے نام ہیں، لیکن ان کی بعض غزلیات کو آپ اٹھائیں تو بہت پھیکی نظر آتی ہیں، شروع میں آپ کا بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے، درمیان میں چھوٹ جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے۔ آپ کے کلام کا کمال یہ ہے کہ الف سے لے کر یہ تک، چاہے آپ نصیحت کر رہے ہوں، چاہے آپ درس اخلاق دے رہے ہوں، چاہے آپ درس تصوف دے رہے ہوں، جو پڑھنا شروع کرتا ہے وہ اس میں کھوتا چلا جاتا ہے۔ کلام کی چاشنی، اس کی مٹھاس آپ کے وجود میں جو ہے وہ اثر آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ جو کلام آپ پڑھ رہے ہیں یہ صرف آپ کی زبان سے نہیں نکلا، آپ کے قلب اطہر سے نکلا ہے، آپ کے دل سے نکلا ہے، اس کی تاثیر موجود ہے۔ پھر اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ مولانا روم کی ہم بات کریں تو عشق، مولانا جامی کی بات کریں تو عشق، شیخ سعدی کی بات کریں بلغ العلا بکمالہ تو عشق، اسی کا اثر آپ کی ذات میں نظر آتا ہے۔ لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جب آپ ایک صوفی بزرگ تھے تو آپ نے اپنے کلام میں جس تصوف کا درس دیا اس تصوف میں بھی وہ صوفی مراد نہیں ہے کہ جس کا ظاہر بہت اچھا نظر آئے لیکن اندر سے وہ گدلا ہو، آپ نے ان کی تردید فرمائی، اور جو ایک صوفی کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، وہ چیز آپ کے اندر موجود تھی۔ مثلا آپ کا ایک شعر ہے، آپ فرماتے ہیں زاہد ظاہر پرست از حال ما آگاہ نیست، آپ فرماتے ہیں کہ وہ زاہد جو ظاہر پرست ہے، جو صرف ظاہر کو دیکھتا ہے، وہ میرے حال سے آگاہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ تو اہل باطن میں یہ مرض اس وقت بھی موجود تھا جو آج موجود، یہ ہر زمانے میں ہم ڈبہ پیروں کی جو بات کرتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، ہر زمانے میں اس طرح کے لوگ موجود رہے ہیں، لیکن آپ چونکہ اہل دل سے تھے تو آپ نے فرمایا کہ زاہد ظاہر پرست از حال ما آگاہ نیست در حق کے ماں ہر چے گویت جائے ہے اکراہ نیست۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے بارے میں اگر کوئی ایک حرف کہہ دے تو ہم تل ملا اٹھتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں بھائی میرے بارے میں جب بھی بات کرو تو اچھی بات کرو، میرے بارے میں کوئی ہلکی بات مت کرو، کوئی بری بات مت کرو، آپ اختیار دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ ہوتا ہے صوفی جو کہتا ہے بھائی جو بندہ ہے جو میرے بارے میں جو کہنا چاہتا ہے وہ کہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ میرے بارے میں ہر اچھی بات کہے، کہتے ہیں جو اس کے دل میں آئے برائی آئے وہ برائی بیان کرے، اکراہ نیست، یہاں پہ کوئی اکراہ نہیں ہے، زور زبردستی نہیں ہے کہ تم میرے بارے میں بات کر رہے ہو تو اچھی بات کرو۔ پھر اسی طرح آپ کی ایک نظم کا عنوان بڑا خوبصورت ہے، آپ فرماتے ہیں صلاح کار کجا و من خراب کجا، صلاح کار کجا یعنی اچھا کام کہاں ہے، وہ من خراب کجا، اور میں خراب رند میں کہاں ہوں، یہ آپ کی عاجزی کا عالم ہے، اور آپ چیزوں کے کہتے ہیں کہ وہ راستہ کہاں ہے، یہ راستہ کہاں ہے، یہ وہ چیز ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے رب نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، چونکہ جب آپ نفس کو پہچان لیتے ہیں تو میں ختم ہو جاتی ہے، اور جہاں پر میں ختم ہو جاتی ہے تو وہاں سے پھر معرفت کی وادی کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور جب آپ اس وادی میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے حقائق آ جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کی شاعری کا کمال تھا کہ آپ نے لوگوں کے اخلاق کو بدلا، لوگوں کی افکار کو بدلا، لوگوں کو عشق مجازی سے ہٹایا، لوگوں کو عشق حقیقی کی طرف لے کر آئے، اور جو اصل جام تھا اس اصل جام کو پلایا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کلام لکھا فارسی میں، اور دنیا کی تقریباً زمانوں میں آپ کے کلام کا ترجمہ ہوا، اور آپ وہ فارسی بھی پڑھیے تو آپ اشش کر اٹھتے ہیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی اس کی تاثیر میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں امام بوصیری رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ آپ مولا صلی وسلم دائماً ابداً پڑھتے ہیں، ہمارا بچہ بھی جھومنا شروع کر دیتا ہے، اس کو وہ عجمی ہے یہ عربی کلام ہے وہ کیوں جھوم رہا ہے، اسے معنی تو نہیں پتا، اس کی تاثیر اللہ نے آج تک باقی رکھی۔ اسی طرح آپ نے
فارسی میں لکھا لیکن اس کی تاثیر آج تک باقی رکھی ہے کہ بعض اوقات آپ اس کا منظوم اردو ترجمہ پڑھتے ہیں اچھا لگتا ہے لیکن جو مزہ وہ فارسی میں آتا ہے وہ اردو میں نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف الفاظ نہیں وہ کیفیات ہیں جو آپ کی زبان سے نکل کر تاریخ کا حصہ بن. بالکل ٹھیک. اچھا اس میں ایک بڑی کمال بات, ایک تو یہ اثر آپ دیکھیں کہ آپ کے دیوان کا یہ اثر ہے, کم و بیش 500 کے قریب آپ کے اشعار جو ہیں ملتے ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں تو, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس مختصر ترین کلام کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا رفتیں اور کیا بلندیاں اور کیا شہرت عطا کی کہ رہتی دنیا تک آپ کا نام جو ہے وہ قائم رہے گا. یعنی مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آئے گا, آپ کا بھی نام آئے گا, شیخ سعدی علیہ رحمہ کا نام آئے گا, آپ کا بھی نام آئے گا, مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا نام آئے گا, آپ کا بھی. یہ 4 شخصیات کی جھرمٹ میں آپ موجود ہیں. اچھا ایک اور بات, اس دیوان کی ایک اور بڑی خوبی ہے اور وہ بڑی کمال ہے اور آج بھی اس پہ جو ہے لوگ عمل کرتے ہیں. مطلب میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا تاریخ کی کتب میں کہ مغلیہ دور میں, اچھا اس دیوان سے فال لوگ نکالتے تھے, تو میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ مغلیہ دور میں ایک مغل شہزادی کی ایک انگوٹھی جو ہے وہ کھو گئی. اچھا جی تلاش کے باوجود جو ہے وہ انگوٹھی نہیں ملی, تو فیصلہ یہ ہوا کہ دیوان حافظ سے جو ہے فال نکالی جائے. اب دیوان حافظ کو منگایا گیا, اس کے بعد اس سے فال نکالی گئی. اچھا جب فال نکالی گئی تو جو شعر سامنے آیا اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ وہ چور کتنا دلیر اور بے خوف ہے جو ہاتھوں میں چراغ لیے پھر رہا ہے. اچھا محل کے جو سمجھدار اور دانشمند لوگ تھے انہوں نے توجہ کی کہ جی یہ معاملہ کیا, اشارہ کا ہے, تو پتہ ہی چلا وہ جو خادمہ ہے جس کا کام تھا چراغ لے کے گھومنا, وہ چراغ لے کے گھومتی تھی, اس کو بلایا گیا, اس سے پوچھا گیا تو پتہ چلا جی انگوٹھی اس نے جو ہے وہ چرائی ہے. تو ایک تو حافظ صاحب کا یہ کمال کہ جو کلام ہے اس کا اثر جو ہے وہ سیدھے جا کے باطن پہ اثر کرتا ہے. دوسرا وہ ظاہری کرامت اس کلام کی یہ ہے کہ آپ جو اس سے فال نکالنا چاہتے ہیں فال بھی نکال لیا کرتے ہیں. لیکن آئیے صاحب مغرب نے جو ہے صحیح طرح سے فال نہیں نکالی آپ کے بارے میں, یہ آپ بتائیے کہ مسئلہ ہوا کیا آخر, یہ مغرب 2 حصوں میں کیوں تقسیم ہے؟ ایک وہ طبقہ ہے جو سمجھ ہی نہیں پایا, ایک وہ ہے جو انتہائی معترف ہے, وہ کہتا ہے جی آپ تو سرحدوں کو عبور کر چکے ہیں. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی مغرب کے حوالے سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ اکثر مغرب اور بالخصوص اگر ہم 20ویں صدی کا لٹریچر کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ یقینی اعتراف کرنا پڑے گا کہ مغرب بھی آپ کے کمالات کا معترف ہے اور ہونا پڑا. سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آیا مغرب کو کس نے متاثر کیا کہ وہ آپ پر گفتگو کرے, آپ پر تحقیق کرے, آپ کے کلام کی تشریح کرے, حالانکہ وہ تو باہر بیٹھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. سب سے پہلی بات جو حافظ کی کلام کی اثر پذیری اور اس معاشرے میں, مسلم معاشرے میں آپ کی نفوذ پذیری تھی, اس سے وہ بہت زیادہ متاثر تھے کہ شاعری کے قالب میں ایک شاعر لکھتا ہے تو کس طرح وہ قرآن کریم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے, برتا جاتا ہے, سیکھا جاتا ہے, اور صرف شیراز اور فارس میں نہیں بلکہ ہندوستان اور مسلمانوں کے پورے عالم کے اندر اس کا ایک اثر ہے. تو آیا اس کلام میں اس شاعر نے کیا لکھا ہے؟ اب دوسری بات یہ کہ اس تحریک کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے جس نے اپنے ادر یعنی اپنے غیر, مغرب کے غیر یعنی مسلمانوں کا مطالعہ کرنے پر ابھارا, جس کے بارے میں ایڈورڈ سعید نے اورینٹلزم میں بہت ہی بھرپور ایک تنقید کی ہے کہ مغرب ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے غیر کو شکست دے, کس طرح علمی میدان میں اس کو کسی نہ کسی طرح سے ثابت کرے کہ وہ غیر معقول ہے, غیر مہذب ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اس ایٹیٹیوڈ مغرب پر خوب بھرپور تنقید ہوئی اور یہ بتایا گیا کہ اب مغرب کا تمام مطالعہ کیسا ہے, تعصب سے بھرپور ہے. اس کے اندر ایک ایسی اس نے لینس لگایا ہوا ہے جس میں اس نے ثابت کرنا ہے کہ مسلمان غلط ہیں. یہ 2 باتیں ہو گئیں. اب ہم آتے ہیں, خود دیکھیں کہ جب ایک زبان کو دوسری زبان کے قالب میں ڈھالا جاتا ہے تراجم کی صورت میں, یہ اہم ترین بات, یہ مسئلہ ہوتا ہے. ٹیکنیکلی بات یہ ہوتی ہے, اور 1771 میں پہلا ترجمہ انگریزی زبان میں کیا جاتا ہے جو کہ ولیم جونز کرتا ہے. اچھا اس نے مستشرق تھا اور اس نے جب یہ ترجمہ کیا تو اس کی پہلی متنازع تشریح سامنے آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے جب ٹرانسلیشن کیا پرشین سے انگریزی زبان کے اندر تو وہ تمام مفاہیم جو کہ ایک زبان کی ڈیلیکیسی ہوتی ہے, اس کا کانٹیکسٹ ہوتا ہے, اس کے ساتھ وہ مکمل ترجمہ نہیں ہو پایا. پھر وہ معرفت کو اور اس نے مکس کر دیا, مجاز کو رومانٹسزم میں لے کے چلا گیا. یعنی ترجمے کا مطلب کیا ہوتا ہے, آپ نے الفاظ کو دوسرے الفاظ میں تبدیل کر دیا. لیکن اس بات کا اظہار مغربی مفکر ہی نے بعد میں کیا, اور وہ کس طرح کیا, اس نے یعنی اس کا نام ہے
تھیکسٹن یہ کہتا ہے کہ حافظ کا کمال کیا ہے. اب یہ تنقید کر رہا ہے ولیم جومس کے اوپر. حافظ سینگ اے ریئر بلینڈ آف ہیومن اینڈ مسٹک لو. یعنی اس نے کہا کہ وہ جو بلینڈ ایگزسٹ کرتا تھا اس زمانے کے اندر آپ نے خوب فنکار یعنی اسے آپ کہتے ہیں اظہار فن فرماتے ہوئے کیا. وہ کیا کیا کہ دو ٹریڈیشنز کو ملایا, مسٹیکل پلس ہیومن. اور پھر فرماتے ہیں کہ سو بیلنس دیٹ اٹ از امپاسبل ٹو سیپریٹ ون فرام دی ادر. مطلب کیا ہوا, یعنی حافظ کا ترجمہ کرنا فن کے ساتھ ناانصافی یوں ہے کہ حافظ دو ٹریڈیشن کو ملا رہا ہے اور ترجمہ کرنے والا کیا کر رہا ہے, ترجمہ کرنے والا ناانصافی کرتے ہوئے اسے حقیقی یعنی عشق مجازی کی طرف تمام معانی کو لے کے جا رہا ہے, چونکہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ حافظ کے کلام کو سمجھے. اس کے لیے بھی یہ ہونا چاہیے تھا, وہی بات آ گئی, وہ چونکہ ایک ہی ٹریڈیشن کو فالو کر رہا ہے, اس کو بھی چاہیے کہ وہ دوسرے ٹریڈیشن کو پہلے سمجھے اس کے بعد اس کا ترجمہ کرے. اور پھر اس بات کا معترف 20ویں صدی کے آغاز میں ہمیں نظر آتا ہے ہنری ولبر فورس کلارک کے اندر. اس نے یہ کہا کہ جس طرح رومی کو مغرب دیکھتا ہے اسی سانچے کے اندر دیکھنا چاہیے کسے, حضرت حافظ شیرازی کو. اور آپ نے بھی یہ کہا کہ اور یہ انٹرپریٹیشن اس وقت غالب ہے مغرب کے اندر. اور آخر میں کہوں گا کہ مغرب معترف ہے کہیں بہت سی جگہوں پر ہے, جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ اگر وائمار کے اندر جائیں تو وہاں پر آپ کا جسے کہتے ہیں مجسمہ ہے گوئتھے کے ساتھ. یعنی گوئتھے جو کہ شہرہ آفاق شہرت رکھتا ہے جرمن شاعری کے اندر, وہ اس پر بھی اثر ہمیں نظر آتا ہے حافظ کا. اسی کے ساتھ ساتھ ییٹس کے اوپر بھی آپ کا اثر نظر آتا ہے. اور سب سے آگے بڑھ کر مغرب کے اندر جو کہ ہمیں مارکسسٹ ٹریڈیشن نظر آتا ہے, تو فریڈرک اینجلز بھی مارکس کو جب خط و کتابت کرتا ہے تو آپ کا ذکر کیے بغیر نہیں رہتا. اور یہ خط 1853 کے اندر ریکارڈ کیا گیا. قصہ مختصر یہ کہ اس وقت بہت کوشش ہو رہی ہے 1940 کے بعد, ایک صاحب ہیں مسعود فراز اور ایک قاسم غنی, یہ ایران کے اندر اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تمام اغلاط جو کہ اس ٹریڈیشن میں حافظ کے تراجم کے اندر ہوئی ہیں انہیں بہتر کرنے کی کوشش کی. الغرض یہ کہ مغرب نے یقیناً اس کے اندر وہ تعصب کی اینک ہے, لیکن آپ کا کلام, آپ کی اثر پذیری اپنے اندر اتنی طاقت رکھتی ہوئی ہے کہ وہ اپنے غیر کو نہ صرف متاثر کرتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت اہم ہے. اور ہمارے لیے دلیل کیا ہے ناظرین کے لیے, ہمارے لیے دلیل یہ نہیں ہے کہ مغرب کیسے سمجھتا ہے, ہمارے لیے دلیل یہ ہے کہ ہم نے اس کا اثر کیسے لیا. ایک آپ کا عمل ہے کہ آپ یعنی شب جمعہ کو قرآن کریم کی تلاوت مکمل کرتے ہیں. ایک آپ کا عمل ہے کہ آپ راتوں کو جاگ کر نماز تہجد ادا کرتے ہیں. اوراد و وظائف کے اندر گھری ہوئی آپ کی اپنی پرسنل لائف ہے. اور دوسری ہمارے لیے دلیل یہ ہے جس کا ذکر شروع میں مفتی صاحب نے بھی کیا کہ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی کچھوچا شریف والے, آپ جب فرماتے ہیں کہ آپ دراصل عشق حقیقی میں ہی مبتلا ہیں اور اسی کی تعلیم دیتے ہیں, اور پھر حضرت جامی نے جب فرمایا کہ آپ دراصل حقیقی معنوں میں ایک صوفی بزرگ اور تصوف آپ کی تعلیم, لسان الغیب آپ کو فرمایا. بات یہ, اور یہ دیکھیں آپ کہ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ تذکرہ پاک کر رہے ہیں, مطلب اشرفی سلسلے کے آپ سرخیل ہیں, بزرگ ہیں, بنیاد رکھنے والے, یعنی اتنی بڑی ہستی آپ کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے, وہ تو ظاہر و باطن پر رکھنے والی ہستی ہیں نا. اچھا, ایک آپ کا حافظ صاحب کا علیہ رحمہ کا ایک اور بڑا خوبصورت معاملہ یہ کہ آپ کی جو آبزرویشن پار تھی وہ بڑی کمال تھی. یعنی ایک مرتبہ حاجی قوام الدین کے گھر گرمیوں کے موسم میں آپ کی دعوت تھی, آپ بیٹھے تھے تو باغ میں تخت بچھا ہوا تھا اور لوگ کھانا کھا رہے تھے, تو حافظ شیرازی علیہ رحمہ کی نظر جو ہے وہ پانی کے ایک کٹورے پر پڑی. اچھا, آسمان نیلا ہو رہا تھا اور چاند کی چاندنی جو ہے وہ بکھری بھی تھی, بڑی کمال بات. تو آپ کی آبزرویشن پار ایسی تھی کہ چونکہ ریفلیکشن اس کا آپ دیکھیں نا, پانی کا کٹورا پڑا ہے اور رات کی تاریکی ہے اور چاند جو ہے وہ چمک رہا ہے اور نیلا آسمان ہے, تو اس کا عکس جو ہے وہ وہاں پہ کٹورے کے اندر آ رہا, تو بڑا حسین لگ رہا تھا. آپ نے بس اس منظر کو دیکھا اور برملا آپ نے فرمایا کہ نیلے رنگ کا آسمان دریا ہے اور ہلال کشتی کی مانند ہے, اور یہ دونوں ہمارے حاجی اقوام کے گھر, حاجی قوام کی نعمتوں میں غرق ہوئے ہیں. یعنی یہ آپ کا کمال تھا کہ فوراً ہی جو ہے اس کا برملا اظہار فرماتے تھے. آخر میں اب ذرا یہ بتائیے کہ جو زہد و تقوی آپ کا, اب وہ بات بہت ضروری ہے لوگوں تک پہنچنا, کیونکہ وہ بات ہے مغرب نے پینٹ کسی اور انداز سے آپ کو کیا ہے. آپ کے زہد و تقوی کے بارے میں, آپ کی عبادات کے بارے میں نیز جو اکابرین امت نے آپ کو خراج تحسین پیش کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, حضرت نے جیسے ذکر کیا نا کہ مغرب نے آپ کی شاعری اور مغرب نے آپ کے متعلق جو باتیں بیان کی
اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ناانصافی سے کام لیا گیا، اور یہ وجہ حضرت نے جیسے ذکر کی کہ یہ آپ جو حافظ شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام ہے وہ سمجھ نہیں سکے، تو یقینی سی بات ہے کہ اب اگر ہمیں منصفانہ کوئی فیصلہ چاہیے ہو یا منصفانہ نظریہ چاہیے ہو تو پھر اس کے اقوال ہمیں لینے، ان کے اقوال کو دیکھنا پڑے گا کہ جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور اس میں خصوصاً جیسے شروع سے ہی ذکر ہو رہا ہے کہ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو لسان الغیب کا لقب دیا اور اسی طریقے سے ترجمان الاسرار کا لقب دیا۔ پہلے یہ مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت کمال شخصیت ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جب یہ لکھتے ہیں کہ تنم فرسودہ جہاں پاراز ہجرہ یا رسول اللہ، تو اس شاعری کا اپنا ایک اثر ہے۔ تو جو خود فارسی شاعری کا ماہر ہو جب وہ کلام پڑھے گا تو وہ پھر جب، اور وہ کلام پڑھنے کے بعد یہ کہے کہ لسان الغیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو غیبی باتوں کو ذکر کرنے والا ہو۔ اچھا، اس کی وجہ خود یہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ کا جو کلام تھا حافظ شیرازی کا وہ تصنع کے بغیر تھا، اس میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، تو گویا کہ مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تصنع اور بناوٹ کے بغیر جو کلام کیا جا رہا ہے نا، یہ کلام وہی کلام ہو سکتا ہے کہ جو خدا کی طرف سے ہو اور جس میں غیبی تائیدات حاصل ہوں، اسی لیے آپ کو لسان الغیب کا لقب دیا۔ اسی طریقے سے آپ کو فرمایا ترجمان الاسرار۔ ترجمان الاسرار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھید کی باتیں ہیں اس کو ذکر کرنے والا، اس کی تشریح کرنے والا۔ جب ہم مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ القاب آپ نے جو دیے اس کو دیکھیں اور شاعری کو دیکھیں تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ ترجمان الاسرار اور لسان الغیب کا لقب کیوں دیا، اور دے کون رہا ہے؟ خود وہ شخصیت کے جو فارسی زبان میں بہت زیادہ مہارت رکھتی ہے، اور ان کے فارسی کے اشعار ایسے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں، مقبول بارگاہ رسالت مآب صلی اور اللہ ایسے مقبول کہ جس کی شہرت پھر اب یہ وہی حضرت نے جو شروع میں ذکر کیا کہ جب ان کا بھی کلام پڑھتے ہیں تنم فرسودہ جہاں پارا، سمجھ میں نہ آئے لیکن آنکھوں سے اشک جاری، لیکن جہاں پارا پارا ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں آتا جہاں پارا پارا ہو جاتی ہے، اور انسان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، اس کو یہ پتا ہے کہ محبت میں لکھا گیا ہے، وہ شخصیت یہ کہہ رہی ہے۔ اسی طریقے سے جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد ذکر کیا گیا، یہ جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر بھی اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جہانگیر سمنانی بھی کوئی ہلکی شخصیت نہیں تھے۔ اللہ اکبر! ان کی پیدائش سے پہلے گلی کوچوں میں ایک مجذوب گھوما کرتا تھا اور وہ اعلان کیا کرتا تھا کہ باادب ہو جاؤ، جہانگیر کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو یہ شخصیات کیا کہہ رہی ہیں؟ جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو حافظ شیرازی ہیں بظاہر مجذوب نظر آتے ہیں لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں انتہا درجے پر مستغرق ہیں، تو یہ شخصیات کلام کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حافظ ابن بطوطہ، یہ ابن بطوطہ یہ کہتے ہیں کہ میں جب ایران گیا تو ایران میں نے دیکھا کہ وہاں پر خوش الہانی بہت زیادہ پائی جاتی ہے قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں، اور اس خوش الہانی کی بنیاد کس نے ڈالی؟ خود حافظ شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ تو یہ آپ اہل علم کی نظروں میں اس انداز کا مقام رکھتے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر جو تنقید کی گئی ہے وہ تنقید منصفانہ نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ ایک مکمل قرآن جمعرات کو جو ہے باقاعدہ تلاوت کیا کرتے تھے، مکمل قرآن کی تلاوت کرنا، اور پھر اس کے بعد تہجد کی ادائیگی۔ یہ تہجد کی ادائیگی بھی آپ کی اس بات پر دلیل ہے کہ آپ واقعتاً ایک صوفی بزرگ ہیں، اور پھر اوراد و وظائف آپ کے اگلے پہر میں نمٹایا کرتے، اگلے پہر میں پھر آپ اپنے اوراد و وظائف بھی مکمل کرتے تھے۔ تو صوفیہ کا یہ ایک ٹرینڈ ہے عبادت کا کہ وہ صوفیہ جو ہے وہ اپنے تعلق کو قرآن سے بھی مضبوط رکھتے ہیں، اسی طریقے سے پھر وہ اذکار کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں، تہجد کی ادائیگی بھی کرتے ہیں۔ اور اگر وہ صرف عشق مجازی کے اندر ہی مستغرق ہوتے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ عشق مجازی جو ہے وہ انسان پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے، اور جب منفی اثرات مرتب ہونا تو پھر اس کے نتیجے میں قرآن کی تفسیر نہیں لکھی جاتی، پھر وہ کچھ اور چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ اصل میں وہ حافظ شیرازی علیہ الرحمٰن نے فرمایا تھا نا کہ میان عاشق و معشوق ہیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میاں برخیز۔ فرماتے ہیں کہ عاشق اور معشوق کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے، اے حافظ تو خود اپنے لیے اپنا پردہ ہے، سو درمیان سے اٹھ جا۔ اب اس سے زیادہ مجھے بتائیے کہ عشق الہی کی اور کون بات کرے گا؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ عشق الہی میں مستغرق ہیں تبھی قرآن کی تفسیر کی طرف جا رہے ہیں، ورنہ جو عشق مجازی کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ اس کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے، اور پھر وہ کسی ترقی کی طرح راہ کی طرف نہیں جا سکتا، اس کا پھر ذہن جو ہے وہ صرف انہی چیزوں کی طرف مرغوب رہتا ہے۔
لیکن ہم حافظ صاحب کو دیکھتے ہیں کہ وہ مصباح پر بھی حاشیہ لکھ رہے ہیں، قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر آپ نے ایسے کام کیے کہ جو یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ تو یہ جو کہتے ہیں بعض لوگ کہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عشق مجازی کی طرف راغب تھے اور وہ صوفی نہیں تھے، تو اس میں ہمیں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے اور منصفانہ نظر سے دیکھنا چاہیے کہ کیا اکابر امت نے ان کے بارے میں کلام کیا اور کیسے ان کی شاعری کا دفاع کیا۔ بالکل ٹھیک، تینوں آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر ہم سب کو اور خاص طور پر دیکھنے سننے والوں کو حضرت حافظ شمس الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، بس وہی بات ہے کہ تعصب کی اینک اتار کے اگر ہم صحیح طور سے شخصیات کو سمجھنا شروع کریں تو یقین مانیے کہ یہ وہ مطلب ہیروئزم کا فلسفہ ہے، پھر ادھر ادھر ہمیں کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں۔ آئیے آپ کو کتاب الشفا کی طرف لیے چلتے ہیں اور سر درد کا علاج آپ کو بتلاتے ہیں۔ اگر کسی کے سر میں درد ہو تو سورۃ الرعد کی آیت نمبر 16 اول و آخر درود پاک کے ساتھ 11 بار پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ بہت جلد شفا مل جائے گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ رات کے طویل سجدے، رات کے ہم سجدے نہیں کرتے ناظرین، ہمیں سجدے کرنے چاہیے اور سجدوں ہی سے اللہ ملتا ہے، یقین مانیے اس سے بہتر کوئی موقع ہی نہیں ہوتا، کوئی لمحہ ہی نہیں ہوتا جب آپ کا سر سجدے میں ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کریا گزاری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو رات کے طویل سجدے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب دیتے ہیں، دوزخ کے عذاب سے نجات دلاتے ہیں۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا حضرت حافظ شمس الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ ٹویٹر پہ میں ضرور فالو کیجئے، فیس بک پیج کو لائک کیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا۔ آپ وہاں موجود ہیں، یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے تجدید عہد وفا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔